الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں سورج گرہن تھا، اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ کچھ باتیں اچھی بھی دیکھنے کو ملیں یا سننے کو ملیں، اور کچھ باتوں پہ دکھ بھی ہوا اور افسوس۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ ہم شروع سے ہی کہتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، انسانی زندگی کے ہر معاملے سے متعلق، اور انسان کو پیش آنے والے ہر واقعے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سب کچھ بتا دیا، سکھا دیا۔ اب اس سے ہٹ کر جو کوئی عمل کرے گا اس کو عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس عمل کو قبول فرماتے ہیں، اور اس عمل میں، اس کام میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہوگا، وہ چاہے عبادت کیوں نہ ہو، وہ چاہے تلاوت کیوں نہ ہو، وہ چاہے رکوع اور سجدہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ دنیا میں دیکھیں، ہر مذہب کے لوگ عبادت کرتے ہیں اپنے انداز سے۔ بدھ مت ہیں تو وہ بھی عبادت کرتے ہیں، ہندو ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، سکھ ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، عیسائی یہودی بھی کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اتنی مشقت اٹھاتے ہیں عبادت میں کہ اتنی مشقت ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ہندوؤں میں ایسے بھکشو ہیں ان کے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک لمبا عرصہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے لباس اتار رکھا ہے، گرمی سردی میں ننگی پیٹھ ننگی کمر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھیں، انہیں دیوار گریہ پر روتے ہوئے اور چیختے ہوئے اور پلٹیاں کھاتے ہوئے دیکھیں، لیکن ان کا یہ رونا، ان کی یہ عبادت، ان کا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا، ان کا دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جانا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو ایک پیغام دیا ہے اور ایک قانون بتا دیا ہے کہ تمہاری عبادت کا طریقہ کیا ہو، تمہارے عقائد کیسے ہوں، تمہارے اعمال کیسے ہوں، تمہاری زندگی کیسے گزرے، تمہاری سیاست، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہارے معاملات، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ فرمایا قل، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں، بتا دیں، سکھا دیں، سمجھا دیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سورج کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار گریہ پر رونے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ فاتبعونی، آؤ پھر میرے پیچھے چلے آؤ، میری اتباع کرو، میری سنتوں کو گلے سے لگا لو، میرے طریقے کو گلے سے لگا لو۔ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔
ایک جملہ کہہ دیتا ہوں لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو سمیٹنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈائریوں پہ لکھا جاتا ہے، نوٹ بک پہ لکھا جاتا ہے، کاپی پہ لکھا جاتا ہے. اور یہ جملے جو ایسے ہوتے ہیں ان کو دل کی تختی پہ لکھ لیا کریں جو کبھی مٹ نہ سکے، اور ہر موقع پر اس کو یاد کر لیا کریں. بڑا قیمتی جملہ ہے، ضائع نہیں کرنا. اسی آیت کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت پر چلنا، آپ کی سنت کو اپنانا. ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ. اب یہ جملہ آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا قرآن حکیم میں. اس کو یوں سمجھیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کو بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے. لکھ لیں اپنے پاس ہی، جب بھی کسی سنت پہ عمل کریں تو سوچ لیا کریں کہ اس وقت میں اللہ کا محبوب ہوں، چاہے وہ 2 منٹ یا 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو. جب بھی کوئی بندہ سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس گھڑی، اس لمحے وہ اللہ کی نظروں میں بڑا پیارا ہوتا ہے. اللہ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے محبوب کے طریقے پر چل رہا ہے، چاہے وہ اس کا چلنا ہو، چاہے اس کا کھانا ہو، چاہے اس کا پینا ہو، چاہے کوئی عمل کرنا ہو. تو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ قبول نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے متعلق کوئی لمحہ، کوئی گوشہ ایسا چھوڑا نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. نماز کا حکم دیا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 12 مرتبہ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اب کیسے قائم کریں؟ اللہ کے محبوب نے سکھایا، بتایا کہ 3 رکعت والی نماز بھی ہے، 4 رکعت والی نماز بھی ہے، 2 رکعت والی نماز بھی ہے. اور پھر نماز میں کیا ہے؟ قیام ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، رکوع ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، سجدے ہیں، اس میں کیا پڑھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے. بتا دیا نا، سکھا دیا. اب بس کیا یہی کافی ہے کہ نماز پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، 1 رکوع، قیام، قومہ، جلسہ؟ بتا دیا. کیا یہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا، لیکن پھر بھی کافی نہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ آؤ دیکھو، تمہیں یہ تو بتا دیا کہ 2 سجدے ہیں، رکوع ہے، قیام ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، سارا بتا دیا، لیکن پھر بھی آؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو گے ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں. ٹخنے تمہارے کھلے ہوں گے، سر پہ تمہاری ٹوپی یا پگڑی ہوگی، اس طرح کھڑے ہوگے، اس طرح رکوع کرو گے. رکوع تو میں نے بتا دیا، لیکن جھکو گے اس طرح جس طرح میں جھکتا ہوں. اگر اس طرح نہیں جھکو گے نماز نہیں ہوگی. سجدے کا حکم تو دے دیا، بتا بھی دیا سجدہ ہے، لیکن سجدہ میرے طریقے کے مطابق ہوگا، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. طریقے سے ہٹ کے ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا. تو عبادات ہوں یا عقائد، معاملات ہوں یا ہماری معاشرت و معیشت، سب کچھ، یا آنے والے، پیش آنے والے واقعات جو دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، ہر معاملے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی ہماری فرمائی ہے. وہ مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم، حیات ہے نا ابھی، وہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے خواب میں ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جذب کی کیفیت رکھنے والے، مجذوب قسم کے، بس وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ کینگال دا وقع پہ گئی ہے، وہ کسی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس یہ ہو جائے.
تو ان کی بھی یہ خواہش تھی، ہر وقت یہی دعا، ہر وقت یہی خواہش۔ تو ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں ایک اور نیک بندے ہیں اللہ کے، وہ ان سے پوچھتے ہیں خواب میں کہ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لو؟ یہ اچھل پڑے خواب میں، ہاں ضرور، میں تو اسی لیے جی رہا ہوں، اس لیے زندگی کی دعائیں اللہ سے کر رہا ہوں کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں جب تک مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت نہیں ہو جاتی۔ میری تو زندگی بھر کی یہی تمنا ہے، یہی خواہش، یہی آرزو ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ فلاں مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں چلے جاؤ، زیارت کر لو۔ فرماتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، نیک بندوں کے خواب بھی سچے ہوا کرتے ہیں، تو وہ اسی مکان کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا تو مکان کے صحن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے دونوں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں راستہ بھی گزرنے کا بنا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ راستے پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے، اور جا کر ایسے بیٹھے کہ اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنی نظریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹکا دی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب خوب زیارت کر لی تو عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میرے لیے ایک دعا تو فرما دیں، ایک دعا کی درخواست ہے صرف۔ کون سی دعا؟ یہ آج کل عنوان تو اسی لیے بدلا ہے نا، کل جو میں نے پڑھا اور جو سنا کہ ہماری نظروں میں تو ہر وقت بس دنیا ہی ہے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، مال و دولت مل جائے، بس ساری ہماری تمنا یہی ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی درخواست ہے میری کہ میرے لیے ایک دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون سی دعا؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی بھر کی خواہش تھی، یہ تمنا تھی، ایک تڑپ تھی کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا کہ خواب میں آپ کی زیارت ہو جائے، اور اسی لیے اپنے نظروں کی، آنکھوں کی سلامتی کی دعا بھی کیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے محبوب اب میری آنکھوں کا کام باقی نہیں رہا، آپ کی زیارت ہو چکی ہے، اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کے بعد میں کسی اور کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری بینائی چھین لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار کو دیکھا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، دعا فرما دی۔ صبح کو جب وہ بزرگ اٹھے تو آنکھوں سے نابینا تھے، بینائی چلی گئی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس اللہ کے بندے نے خواب میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب مجھے کسی اور چہرے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کم از کم ہم بھی کہہ دیں اللہ آپ کے محبوب کی سنت آ گئی، اب کسی اور کے طریقے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس یہی سنت کافی ہے۔ اور اس سنت کے اندر ہی اللہ نے وہ نور رکھا ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، کتنا نام، ظاہری اور باطنی علوم اللہ نے کتنے عطا فرمائے۔ یہ سارے جو ہمارے سلاسل چلتے ہیں خصوصاً نقشبند حضرات کے، وہیں پر جا ملتے ہیں۔ اللہ نے بڑا مقام دیا، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے آخر میں کہ میں نے ظاہری علوم بھی حاصل کیے، باطنی علوم بھی حاصل کیے، علماء محدثین کی خدمت میں بیٹھا ہوں، مشائخ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، اپنے باطن کے برتن کو دھویا، مانجا ہے، صاف کیا ہے، باطن کے برتن کو میں نے نور سے بھرا ہے۔ لیکن فرمانے لگے میری ساری زندگی اور ساری محنت و مشقت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ملے گا نبی کی سنت میں ملے گا، سنت سے ہٹ کر کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ سنت کے اندر ملے گا۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ آپ ذرا ان کے واقعات پڑھیں، تاریخ کو دیکھیں کہ جس علاقے میں صحابہ کرام چند دن کے لیے قیام کرتے تھے، اور جب وہاں سے واپس جانے لگتے علاقے کے لوگ دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ ہم سے جا رہے ہیں،
کیا تھا ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا نبی کی سنت کے مطابق تھا، اور یہ سنتوں کی ہی برکت تھی اور سنت کا نور تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے۔ تعویذ تو نہیں ہوتے تھے ان کے پاس نا بھائی، تسخیر کا عمل تو نہیں کرتے تھے لوگوں کو جیتنے کے لیے، بس یہی عمل تھا، سنت۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر موقع، ہر لمحے کے لیے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آئے، اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میرے محبوب کی سنت کیا ہے، اسی کے اندر سب کچھ ملے گا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ملے گا۔ تو جو دیکھا میں نے، پرسوں سے دیکھ رہا تھا کہ کچھ ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، کچھ بھیج رہے تھے، کچھ پوسٹیں آئیں میرے پاس، کچھ آوازیں سنوائی گئیں، اور اس میں کیا تھا کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، اس دوران آپ یہ عمل کریں، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ ایک نے تو لکھ دیا کہ جو شخص اس دوران سورۃ رحمان پڑھے گا اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہزاروں کی تعداد میں پڑھے گا، مالا مال ہو جائے گا، اس کے گھر کے سارے برتن لوٹوں سے بھر جائیں گے، اور اس کی جیبوں میں پیسے نہیں سمائیں گے، اور بیوی اس کے زیور نہیں اٹھا سکے گی، پتہ نہیں کیا کیا لکھا۔ پہلے اپنے گھر کو تو بھر لو، بعد میں دوسروں کو بتاؤ، خود تو مارے پھرتے ہو تم۔ یہ ایک شیطانی اعمال ہے، بظاہر تو قرآنی صورت دے دی ہے آپ کو، لیکن سنت سے آپ کو دور کر دیا۔ اس موقع پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کی تو یہ شان ہے، وہ یہ دیکھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نماز کی طرف آؤ۔ آپ نے نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، نماز ادا فرمائی گئی، اس کے بعد فرمایا کہ ذکر کرو، استغفار کرو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے رب کو مناؤ، صدقہ کرو، یہ اعمال بتائے ہمیں۔ اب ان کو چھوڑ کر وہ بیٹھا ہے۔ اس موقع پر جب بتایا گیا کہ خوف کا عالم ہے، ڈرو اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے ڈرو، ہم اللہ سے دنیا مانگنے بیٹھ گئے۔ تو سنت سے ہٹ کر جو بھی عمل ہوگا یاد رکھیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ بے شک آپ دن رات بیٹھے رہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، پڑھتے رہیں وظائف، کرتے رہیں عمل، اور اگر پھر ساتھ نیت یہ بھی کر لی کہ یہ ثواب ہے، تو پھر وہ بدعت بن گیا۔ اپنے کیے ہوئے عمل کو اگر آپ نے ثواب بھی سمجھ لیا کہ ثواب کا کام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، سنت کے برابر کر دیا آپ نے، تو پھر بجائے قبول ہونا تو اپنی جگہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ساری گمراہی جہنم جائے گی۔ کیا ملے گا اس پر ثواب؟ اگر کچھ لینا ہے تو وہ سنت کے ذریعے سے ہی ملے گا۔ اللہ کو منانا ہے تو سنت کے طریقے کے مطابق ہی آپ منا سکتے ہیں۔ اپنے اعمال کو قبول کرانا ہے، عبادات کو قبول کرانا ہے تو سنت کے مطابق ہی عبادت ہوگی تو قابل قبول ہوگی، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کل کے واقعات سے جو دیکھا میں نے، تو اس وقت سے اندر ایک کھول رہا تھا اور انتظار تھا کہ سوموار ہے کل، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بھی ایسا موقع آئے علماء سے رابطہ کریں کہ اس موقع پر میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، سنت کیا ہے، اسی کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا، اسی کے اندر آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ جملہ یاد ہے نا، اس جملے کو لکھ لیں دل کی تختیوں پر، بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ میری اتباع کرو، تو اتباع پر کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل سنت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نظروں میں محبوب اور پیارا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ اور اللہ کے محبوب کے طریقوں سے ہٹ کر کوئی اور اپنا طریقہ اختیار کر کے کوئی لاکھ مانگتا رہے تو بڑا ہی مشکل ہے، اس کی سوال کو، اس کی دعا کو، اس کی عبادت کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے۔ ایک مرتبہ جدہ ایئرپورٹ پر سعودی عرب میں
وہاں پر کچھ قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو وہاں پر فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ خرابی ہوتی ہے، تو پھر ٹائم لگتا ہے کافی۔ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے وہاں پر پوری رات لائن میں کھڑے ہوئے گزار دی، سردیوں کی رات، عشاء کے بعد کھڑے ہوئے اور وہاں سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو اندر چونکہ حال میں تھے، لائٹیں جل رہی تھی، پتہ نہیں چلا۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو صبح کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ ساری رات ہم نے کھڑے ہو کر گزار دی وہاں پر لائن میں، مشین خراب تھی ان کی، تو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے وہاں پر، اور کافی لمبی لائن بن جاتی ہے، کیونکہ ایک جہاز تو نہیں ہے، پاکستان کا جہاز پہنچا، کچھ دیر کے بعد فلپائن سے آ گیا، پھر بنگلہ دیش سے آ گیا، وہ مسلسل پروازیں آ رہی ہیں اور مسافر آ رہے ہیں۔ تو لائن میں میرے ساتھ ایک شخص تھا میرے پیچھے، وہ لائن چھوڑ کر میرے ساتھ آ گیا، میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اسے کہا یار لائن میں ٹھہرو، زیادہ جلدی ہے تو مجھ سے آگے کھڑے ہو جاؤ، ایسے آپ کو یہاں پر ٹھہرنا خطرناک ہے، میرے ساتھ چلنا، وہ نہیں چھوڑیں گے آگے۔ بات نہیں مانا، چلتے رہے۔ جب باری آئی نا ہماری، آگے پہنچ گئے، اب ہم نے فنگر پرنٹس دینے تھے ان کو، تو سپاہی کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا کہاں کھڑے ہو تم؟ لائن میں۔ اب وہ لائن میں ہونے لگا، اس نے کہا نہیں پیچھے چلو۔ آخر میں وہ منتیں کرنے لگا، میری جگہ تو یہی تھی، اس نے کہا خلاف ورزی کی ہے نا، وہ آخر میں چلے جاؤ۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت لمبی لائن تھی، بیچارے کو پیچھے کھڑا کر دیا، شاید کہ اس کو اب 3 4 5 گھنٹے اور لگیں گے انتظار میں، آتے اتنا ٹائم لگے گا اسے۔ تو اللہ رب العزت نے لائن دے دی ہے کہ میرے تک پہنچنا ہے تو اس لائن سے آؤ۔ اب جو خلاف ورزی کرے گا، لائن سے ہٹے گا، تو اسے کہا جائے گا دوبارہ پیچھے چلے جاؤ، ایک سے شروع کرو، دوبارہ سب کچھ تمہارا ضائع ہو گیا، اتنا وقت تم نے ضائع کر دیا، اب دوبارہ لائن میں چلو، وہاں سے شروع سے آؤ، اور اب بھی اگر لائن میں درست طریقے سے آؤ گے تو پھر نمبر مل جائے گا، اور پھر اگر لائن توڑ دی تو پھر تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ تو دنیا کا قانون بھی یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قانون بنا دیا کہ ایک ہی راستہ ہے مجھ تک پہنچنے کا، ایک ہی راستہ ہے مجھے منانے کا، مجھے راضی کرنے کا، ایک ہی طریقہ ہے میری نعمتوں کو حاصل کرنے کا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ میرے محبوب کی اتباع ہے۔ ان کی سنتوں کو گلے سے لگا لو، ان کے طریقے پر چلتے آؤ، عبادت بھی تمہاری ان کے طریقے کے مطابق ہو، تمہاری زندگی کا ہر معاملہ، ہر شعبے سے متعلق تمہارا ہر کام، ہر عمل، ہر فعل جب میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اسی کے اندر تمہارے لیے خیر و برکت بھی ہوگی، اسی کے لیے تمہارے لیے نور بھی ہوگا، اور وہی اعمال تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گے۔ اور اگر اپنی مرضی سے کرو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، پھر جتنی محنت کی جائے گی ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ جس طرح یہود و نصارہ، ہندو و بدھ مت اور سکھ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنے طریقے پر کر رہے ہیں، ان کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ سب کچھ ہوا ہو کر اڑ جائے گا، اور اہل ایمان کا ہر وہ عمل قابل قبول ہوگا کہ جو اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ یہ اعمال کی جانچ پڑتال ہونی ہے انشاءاللہ۔ اس کی باقی تو کبھی عرض کروں گا کہ نمازیں تو پڑھی ہیں، وہ لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آئے گا، پولیس رات سے پہلے چیک پوسٹیں آئیں گی، چیک پوسٹیں، ایک چیک پوسٹ پر ایمان چیک کیا جائے گا، دوسری چیک پوسٹ پر نمازوں کو چیک کیا جائے گا۔ پہلے تو دیکھ لیا، وزن تو ہو گیا، اب دوبارہ چیکنگ ہوگی، اور وہ چیکنگ کیا ہوگی کہ نمازیں تو ہیں لیکن کیا سنت کے مطابق بھی ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ تو دی ہے، اس کی الگ چیک پوسٹ ہوگی، تو کیا وہ زکوٰۃ دی ہے سنت کے طریقے کے مطابق ہے یا ہٹ کر ہے، حج کیا ہے تو کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا ہٹ کر ہے، ان چیک پوسٹوں کو کراس کرنا ہوگا، اور پھر جب ان پر ساری چیزیں سنت کے مطابق نکلے گی تو پھر پل صراط پر چڑھنے کی باری آئے گی، اور پھر کوئی بجلی کی رفتار سے، اور کوئی ٹرین کی رفتار سے، اور کوئی موٹر سائیکل کی رفتار سے وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کے طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہاں پر جملہ اور بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کام آپ خلاف سنت کرنے لگیں تو یہ بات سوچ لیا کریں، یہ جملہ آپ کے ذہن میں لازماً آنا چاہیے اس موقع پر کہ اگر اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کے قول پر، بات پر عمل کر رہے ہیں تو گویا ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ جس کی بات ہم مان رہے ہیں یہ اللہ کے نبی سے بھی زیادہ بڑا آدمی ہے۔
ان کی بات کو چھوڑ کر جن کی بات کو مان رہے ہیں، زبان سے تو نہیں کہہ رہے لیکن عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے قول کو چھوڑ دیا، اس کی بات کو مان لیا، اور یہ بات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گستاخی اور بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے۔ شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں، خاک ہوں خاک مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے